میری بات یاد رہے، بہت سارے لوگ شاید کہ اس کو شدت پسندی سے تعبیر کریں گے۔ حالات میں خالد بن سفیان کا سر کاٹ کر لانا، اس وجہ سے مسلمانوں کی جو ہیبت، مسلمانوں کا جو ایک سوچ لوگوں کے ذہنوں میں ان کے متعلق بنی تھی کہ بھئی احد کے دن کے بعد وہ لوگ ہمت ہار چکے ہیں، دوبارہ سے اپنے عزت رفتہ کو بحال کرنے لگے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بنو حذیل کا ایک بندہ جس کا نام خالد بن سفیان تھا، اور یہ بھی اسی مہینے کی بات ہے، یعنی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے اور خالد بن سفیان حذلی انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، مدینہ کے خلاف انہوں نے سازشیں شروع کر دی، لوگوں کو مختلف قبائل کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کو ان کا بھی پتہ چلا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ایک لوگوں کا سپہ سالار بنا کر ان کو روانہ کر دیا۔ اب خالد بن سفیان حذلی اپنی تیاری میں لگا تھا، ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ مسلمان، یہ لوگ کمزور پڑ چکے ہیں اور اب ان کے اندر یہ ہمت و طاقت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر بار اقدامی جہاد کو ترجیح دیتے ہوئے بجائے دفاعی پوزیشن میں آنے کے، اللہ کے نبی علیہ السلام آگے چل کر اپنے دشمن کو جواب دینے کی پوزیشن کو منتخب کرتے رہے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، ان کے اوپر حملہ کیا اور باقاعدہ لڑائی ہوئی۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن سفیان حذلی کو قتل کیا اور ان کا سر کاٹ کر اپنے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لا کر حاضر کر دیا، پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے دعا دی، اور اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لاٹھی دی اور ان سے کہا کہ عبداللہ، کل قیامت والے دن یہ والی لاٹھی میرے اور تمہارے درمیان ایک نشانی ہوگی، میں نے تجھے پہچاننا ہے اس لاٹھی کی وجہ سے۔ وہ لاٹھی عمر بھر عبداللہ بن انیس کے پاس رہی۔ جب وہ فوت ہوئے انہوں نے وصیت کی کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد یہ لاٹھی میرے ساتھ ہی دفنا دی جائے، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کے اوپر ان کو یقین تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کی اور یہ ایسے ہی ہوگا، لہٰذا انہوں نے وہ لاٹھی سنبھال کے بھی رکھی اور پھر مرتے وقت وصیت بھی کی کہ یہ لاٹھی میرے ساتھ ہی قبر میں دفنا دی جائے۔ اور یوں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مشن پہ گئے تھے، سالم اور غانم واپس پلٹے اور اپنے دشمن کا سر بھی کاٹ کر لے کے آئے۔ ایک میری بات یاد رہے، بہت سارے لوگ شاید کہ اس کو شدت پسندی سے تعبیر کریں گے، لیکن جو اللہ کے دشمن ہیں، ایک میری بات یاد رہے کہ ان اللہ کے دشمنوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جو کوئی شخص میرے رب کو للکارتا ہے، جو کوئی شخص میرے رب کی بات نہیں مانتا، میرے رب کے ساتھ کھلم کھلا دشمنی پہ اتر آتا ہے، ان لوگوں کا خون رب العالمین کی طرف سے رائگاں ہیں۔ یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، جا بجا آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، جہاد و قتال کی آیات کو اگر قرآن مجید میں سے جمع کیا جائے 8.5 پارے 30 پاروں میں سے بنتے ہیں، اور یہ صرف اسی بنیاد پہ ہے کہ اسلام کے رٹ کو قائم کرنا ہے۔ اگرچہ اقدامی جہاد کے وقت پھر چند ایک اصول بھی وضع کر دیے گئے تھے کہ پہلے دعوت دینی ہے، اگر دعوت قبول کر لے اچھی بات ہے، نہیں تو پھر جزیے کی بات کرنی ہے، تو بھی نہ مانے تو اس کے بعد پھر تیسرا سٹیپ قتال کا ہے، لڑائی کا ہے۔ تو یوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن انیس کو بھیجا اور وہ سر کاٹ کر لائے۔ کچھ معاملات اور کچھ فیصلہ جات کچھ مواقع کے مطابق بہت بڑی حیثیت رکھا کرتے ہیں، اور یہ ان حالات کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ان حالات میں خالد بن سفیان کا سر کاٹ کر لانا، اس وجہ سے مسلمانوں کی جو ہیبت، مسلمانوں کا جو ایک سوچ لوگوں کے ذہنوں میں ان کے متعلق بنی تھی کہ بھئی احد کے دن کے بعد وہ لوگ ہمت ہار چکے ہیں، دوبارہ سے اپنے عزت رفتہ کو بحال کرنے لگے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں پھر سے یہ بات بیٹھی کہ نہیں، ابھی یہ لوگ تکڑے ہیں،
ان لوگوں میں ابھی ہمت موجود ہیں، یہ اقدام کرنا بھی جانتے ہیں اور سر کاٹ کر لانا بھی جانتے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی کافر کے سر کو کاٹ کر لانا، اس میں شرعاً کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کو مسئلے سے تعبیر کرے کہ بھئی یہ تو مسئلہ ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔